باب تخلیل اللحیتی، وضو کے احکامات، طریقہ، سنن، مستحبات وغیرہ کا بیان ہو رہا تھا۔ تخلیل لحیہ، پہلے مصنف نے وضو کا ایک عمومی طریقہ ذکر کیا جو احادیث میں ثابت ہے، پھر ان میں سے بعض جو مسائل تھے ان کے اوپر الگ سے روشنی ڈالنے کے لیے ابواب کا انعقاد۔ تخلیل لحیہ آ گیا، یہاں پر داڑھی کا خلال سنت ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو سنن ہے ان کے اندر ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور داڑھی کا خلال یہ سنت ہے۔ اچھا جی، اس بات ترجمہ جو ہے وہ بلفظ الحدیث ہے، چونکہ حدیث میں خلل بہ لحیتہ، تو تخلیل لحیہ کا لفظ آ گیا، تو اسی سے ہی یہ اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث ہو گیا۔ باقی یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح ہے سندن۔ روایت کا جو ترجمہ ہے پہلے وہ سن لے، پھر فقہ الحدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام اذا کان توضا، جب آپ وضو کرتے تو ایک کف جو ہے وہ آپ پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکہ، آپ اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنی داڑھی کا خلال فرماتے۔ وقال، اور آپ یہ بھی کہتے، ہاکذا امرنی ربی، کہ اس طرح مجھے میرے رب نے کیا کیا ہے، حکم دیا۔ فقہ الحدیث میں اگر آئیں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے غسل لحیہ اور ایک ہے تخلیل لحیہ۔ غسل لحیہ کا حکم ہو رہا ہے اور تخلیل لحیہ کا حکم ہو رہا ہے، کیونکہ لحیہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو خفیفہ ہے یا کسا ہے۔ اگر ہلکی داڑھی ہے، مطلب نیچے سے چہرہ نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں چہرے کو دھونا فرض ہے، اور اگر داڑھی کسا ہے، گھنی ہے، تو اس میں متعدد اقوال ہیں۔ راجح یہ ہے کہ اس صورت میں داڑھی کا دھونا فرض ہے، لیکن وہ داڑھی جو کہ ذقن اور خدین کے ساتھ پیوست ہے، داڑھی کا وہ کنارہ حصہ، سمجھ آ رہی، ابتدائی داڑھی جو چہرے سے لگی ہوئی ہے، اس کا دھونا بس فرض ہے۔ باقی جو نیچے مسترسل ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ 8 اقوال ہیں، اس میں راجح یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے تخلیل لحیہ کا۔ تخلیل لحیہ سنت ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے، وضو کے اندر یہ کیا ہے، سنت۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ تخلیل لحیہ جو ہے یہ وضو میں بھی سنت ہے اور غسل میں بھی سنت ہے، دونوں میں سنت ہے، جبکہ جمہور کے ہاں یہ ہے کہ داڑھی جو ہے اس کی تخلیل یہ وضو میں سنت ہے اور غسل کے اندر واجب ہے۔ اور غسل میں وجوب کی ایک عام دلیل وہ حدیث ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ فبل الشعر وانقل البشرہ، بال ان کو گیلے کرو، سمجھ آ رہی، اور جو کھال ہے اس کو صاف کرو۔ تو اس لحاظ سے یہ وضو کے اندر تو ہو جائے گا سنت، لیکن غسل کے اندر یہ کیا ہے، واجب ہے۔ یہ جو روایت ہے، ظاہری بات ہے، خلل بہ لحیتہ، یہ جمہوری کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے سے داڑھی کا خلال کیا۔ خلال درمیان میں مثلا ہوتا ہے تو انگلیوں کے درمیان میں ڈال دینا، ویسے پانی لے کے
ہاتھ کے نیچے کر کے انگلیوں کو اندر سے داخل کر دینا، تو یہ اس حدیث سے کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ جی چلے آگے۔ باب المسح علی العمامہ، پگڑی پر مسح کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی چونکہ مسح سے متعلق باب ہے، سر کا مسح ہوتا ہے، سر پہ پگڑی ہوتی ہے، تو اس کا مسح، اس کا کیا حکم ہے؟ تو احکام وضو میں سے یہ بھی مسئلہ ہے۔ باقی اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، چونکہ پہلی روایت میں بھی مسح علی العصائب ہے، علی العمائم، اور اس سے اگلی روایت میں بھی یہ افاد خلیتہ من تحت العمامۃ۔ یہ تو ربط اور اس بات ترجمہ ہو گیا۔ پہلی روایت یہ صحیح ہے، اور دوسری جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عن ابی معقل، اور یہ مجہول راوی ہے۔ مصنف کا جو طرز ہے اس میں تو ایک روایت ہونی چاہیے، لیکن دو ذکر کیے ہیں۔ اصل میں دوسری روایت کو بطور تفسیر کے لے کے آ رہے ہیں پہلی روایت کے لیے۔ پہلی روایت میں مسح علی العمائم کا ذکر تھا، لیکن اس کی کیفیت کا ذکر نہیں تھا۔ اگلی روایت میں وہ کیفیت ذکر کرنی تھی، اس لیے اس کو نقل کیا۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں، فقہا کیا کہتے ہیں مسح علی الامامہ کے حوالے سے؟ تو مسح علی الامامہ جو ہے ظاہریہ اس کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ ظاہریہ کہتے ہیں، اور ایسے ہی امام احمد کہ مسح علی الامامہ جو ہے یہ ثابت ہے، بندہ کر سکتا ہے اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ مسح علی الامامہ جو ہے یہ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب سر کے اوپر کوئی زخم ہے، پگڑی بندہ کھولتا نہیں، کوئی مجبوری ہے، جیسے پٹی ہوتی ہے، پٹی نہیں بندہ کھول سکتا زخم سے، ایسے اگر کوئی امامہ باندھا ہوا ہے، زخم ہے، اب اس کے اوپر پگڑی پہ مسح کرے، عام حالت میں نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے شوافی وغیرہ کا یہی مذہب ہے، حناف کا بھی یہی ہے کہ مسح علی الامامہ جو ہے استقلالاً یہ درست نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تکمیلاً للفرض شوافی جیسے کہ امام نووی نے نقل کیا وہ اس کے قائل ہے، تکمیلاً للمسح لفرضیت المسح، مثلا یہ آدھے سر کا مسح کر کے باقی ہاتھ پگڑی پہ پھیر دے، وہ جو استیعاب تھا اس کی سنت کے حصول کے لیے، تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو حاصل اس کا یہی ہے کہ ظاہریہ اس کے جواز کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور امام احمد جیسے یاد پڑ رہا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں مسح علی العمائم کے، اور جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ اس صورت میں قائل ہیں، اصاباً استقلالاً کی بات ہو رہی جب سر پہ کوئی زخم ہے اور پگڑی اوپر باندھی ہوئی ہے۔ ظاہریہ وغیرہ کی دلیل یہ باب کی روایت ہے، پہلی روایت بھی امر من یمسح علی العصائب، پگڑیوں پہ مسح کرو، آپ نے حکم دیا، اور آگے عملی طور پہ بھی آپ نے لم ینقض الامامہ، امامہ کھولا نہیں، تو مطلب آپ نے مسح کیا، تو یہ ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ اور وہ اس کو مشابہ قرار دیتے ہیں، سمجھ آ رہی، پٹی پر مسح کرنے کے، تو جیسے وہاں پٹی بندھی ہوئی ہے تو بندہ کر لیتا ہے مسح، تو ایسے یہاں پہ بھی کر لے مسح، موزے میں دیکھ لے، موزے پہ مسح ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی مسح ہو جائے گا۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ قرآن پاک ہے، سمجھ آ رہی؟ تو سر کا ذکر ہے،
پگڑی نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا اس کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب فرض سے جو عدول ہے وہ کسی معتبر دلیل کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو غیر محتمل التاویل ہو۔ تو یہ جو مسألہ الامامہ کی جو روایات ہیں یہ محتمل التاویل ہیں۔ تاویل بئی معنی کہ ذکر پگڑی کا ہے لیکن مراد محل پگڑی ہے، یعنی ذکر حال کا مراد محل ہے، سروں پر کیا، ٹھیک ہو یا کرو، یہ چیز ہوگی، مجاز استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تکمیلاً للفرض تھا، استیعاب کی سنت کے لیے تھا، جیسے کہ اگلی روایت میں بھی حضرت انس کی کہ کچھ آپ نے سر پہ کیا اور باقی جو ہے وہ آپ نے پگڑی پر کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ استقلالاً نہیں ہے یہ۔ اچھا، اور اس کا ثبوت آگے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی آتا ہے، کان یمسح علی الخفین وعلی ناصیتہ وعلی امامتہ، آپ موزوں، پگڑی اور پیشانی پر مسح کرتے، تو مقصد مقدار ناصیہ پہ آپ نے مسح کر کے پھر آگے پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہو گیا کہ اس کے اندر اس طرح بھی ہے کہ آپ نے کچھ سر کا کیا کیا ہے، مسح کیا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منسوخ ہو، اور ومسحوا برؤوسکم اس کے لیے کیا بن جائے، ناسخ بن جائے۔ سمجھ آ رہی؟ سر کا مسح کرنا ہے، پگڑی اس میں نہیں۔ اچھا جی، تو اس قسم کی تعویلات یہاں پر ہو جائیں گی، اور یا پھر وہی مالکیہ والی تعویل بھی مناسب ہے کہ اتنا زخم ہے سر پہ کہ وہ پگڑی اوپر باندھی، یعنی وہ پٹی ہو گئی نا، تو اب اس کے اوپر بندہ مسح کرے، تو یہ وہ صورت ہے۔ باقی چونکہ قرآن پاک کا ظاہر ہے اسی کو مقدم کریں گے، اور یہ جو روایات ہیں ان کو اس کو کیا کریں گے، تابع کریں گے۔ تو جواب ہو گیا ان روایات کا، بات سمجھ آ گئی۔ اب آ جائیں ذرا حدیث کی طرف۔ پہلی جو حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بعث رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک سریہ کہتے ہیں جو 300 سے 400 تک کی تعداد ہو، اس کو جب 700-800 تعداد ہو جائے تو اس کو جیش کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو سریہ ہے یا تو یہ سر سے ہے، چونکہ یہ خفیہ رات کو بھیجا جاتا ہے، سمجھ آ رہی، یا سریہ بمعنی نفیسہ کے ہے، تو یہ چن چن کے لوگ اس میں بھیجے جاتے ہیں، اس لیے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ فاصابہم البرد، ان کو ٹھنڈک لگی، فلما قدموا، جب نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کے کارگزاری بتائی کہ جی ادھر تو بڑی سردی تھی، تو امرہم، آپ نے ان کو کم دیا کہ وہ مسح کر لیتے علی العصائب، پگڑیوں پر، یا آئندہ کے لیے کریں پگڑیوں پر، سمجھ آ رہی، والتساخین، اور تساخین پر، تساخین سے مراد موزے ہیں، سمجھ آئی۔ تساخین جوری کہتے ہیں، اس کا واحد کوئی نہیں ہے، اور بعض نے کہا نہیں تسخان اس کا واحد ہے، اس سے یہ جمع تساخین، سمجھ آ رہی۔ اور موزے کو جو ہے وہ تساخین کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پاؤں کو گرم کیا جاتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ دیکھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے رہے تو رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا، وضو کر رہے تھے، آپ کے اوپر ایک پگڑی تھی قطریہ، بحرین کا جو علاقہ ہے قطر، اس کی طرف یہ منسوب ہے، کوئی علاقہ ہوگا وہاں پہ عمدہ قسم کے کپڑے تیار ہوتے تھے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا قطری سرخ کلر کے یہ کپڑا تھا، قطری، اس کو قطری کہتے ہیں، تو اس سے سرخ کلر کا پگڑیوں میں استعمال کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ من تحت الامامہ داخل کیا، فمسح مقدم راسی، اگلے سر کا آپ نے کیا کیا، مسح کیا،
فلم ينقض العمامہ، اور آپ نے امامہ کھولا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے امامہ کھولا نہیں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے کا آپ نے مسح کیا اور امامہ ہٹایا نہیں آپ نے، ایسے پیچھے کر کے سر کا اگلا حصہ مسح کر کے پھر اوپر ہاتھ پھیر دیا پورے سر پہ، یا نہیں بھی پھیرا تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ پگڑی سر پہ ہوتے ہوئے آپ نے مسح کر لیا۔ سمجھ آئے؟ جی چلے آگے چلیں۔ جی باب غسل الرجل، پاؤں کا دھونا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ شیعوں کی تردید ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح ہے، غسل نہیں ہے۔ تو مصنف نے کہا نہیں، باب غسل الرجل، پاؤں کا غسل ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ آگے جو روایت ہے اس کے اندر تو مسح کیا کہتے ہیں اس کو، تخلیل اصابع رجلین ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اذا توجہ یدلک اصابع رجلہ بخنصرہ، تو یہ جو تخلیل اصابع رجلین ہے یہ چونکہ غسل کو متضمن ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے ذکر جو ہے اس کا ہے یدلک اصابعہ، اور مراد جو ہے وہ غسل ہے۔ تو اس بات ترجمہ کس سے ہو جائے گا؟ باللازم ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اس بات ترجمہ کے حوالے سے۔ باقی فقہ الحدیث میں یہ جو روایت ہے ابن لہیہ، اس میں متکلم فی راوی ہے، لیکن بہرحال یہ روایت درست ہے، صحیح ہے، حسن ہے۔ تخلیل اصابع الرجلین یا یدین، اس کا حکم آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے، سنت ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کیا کرنا، خلال کرنا۔ غسل رجل کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں پاؤں دھونا فرض ہے وضو کے اندر، مسح کافی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور اس کے اندر جو شیعہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ مسح کرنا فرض ہے، غسل نہیں ہے، وہ غسل کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ قرآن پاک کی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ جو قراءت جر کی اسے استدلال کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ دیکھو یہاں پر مسح رجلین، اور ایسے ہی حضرت علی سے بھی وہ یہ منقول کرتے ہیں کہ پاؤں کا جو ہے یہ کیا ہے، مسح۔ جمہور کہتے ہیں کہ وَاغْسِلُوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، فتح والی قرات کو لیتے ہیں، اور اس کا تو پیچھے ہے، سمجھ آ رہی، وجوہکم پر ہے۔ اور باقی اگر جر والی قرات لینی ہے تو یہ جر جوار ہے، جیسے عذاب یومن علیم ان میں ہے، تو علیم صفت عذاب کی ہے، یومن کی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دو قرات منزل دو آیتوں کے ہیں، اور یہ دو مختلف حکموں پر مشتمل ہے۔ جب موزے نہ پہنے ہوئے ہو تو غسل ہے، موزے پہنے ہوئے ہو تو مسح ہے، تو اس سے دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ تو پاؤں کا کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، اور پاؤں کا جو مسح ہے وہ نہیں ہے۔ اور اگر وَامْسَحُوا ہی لینا ہے، وَامْسَحُوا وَأَرْجُلِكُمْ لینا ہے، تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ مسح سے مراد وضو ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ مسح بول کر وضو مراد ہوتا رہتا ہے، جیسے عرب کہتے ہیں تمسح للصلاۃ ای توضأ،
تو ذکر مسح کا ہے اور مراد اس سے کیا ہے؟ وضو۔ اور باقی جر جوار کیوں لائی گئی ہے یہ آپ کو بتا دیا تھا، اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا ہے پاؤں میں زیادہ، سمجھ آ رہی؟ پانی کا استعمال کم کرنا ہے، وہ مکروہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اس کے اندر جر کی صورت میں رکھا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے قیاس بھی دیکھا جائے تو اس کا غسل ہی ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود تو نظافت اور طہارت ہے، تو جب چہرے میں غسل ہے، ہاتھ میں غسل ہے کہ ان کا استعمال زیادہ ہے، تو پاؤں کا استعمال تو گندگی میں زیادہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ سر کا استعمال تو ویسے سر کو ڈھانکنا ہے، تو ادھر تو مسح سے کام چل جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے بھی اس کا کیا ہونا چاہیے؟ غسل ہونا چاہیے۔ اور باقی اس کے اوپر مزید دلائل بہت ساری وہ روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ بندہ جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ نکلتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ہاتھ دھوتا ہے تو جب پاؤں دھوتا ہے تو اس سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں، تو یہ ساری روایات اہل سنت والجماعت کی اس پہ دلیل ہیں کہ وضو کے اندر غسل ہے پاؤں کا وظیفہ، مسح نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور جن صحابہ سے اگر مسح کا قول ہے تو ان کا اس سے رجوع یا اس کے خلاف ثابت ہے، سمجھ آ رہی؟ جی، باب غسل رجلی، یہ باب ہے پاؤں کے دھونے کے بارے میں۔ قالا، یہاں پہ مستورد کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اذا توضأ، آپ جب وضو کرتے، یدلکو، آپ اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو رگڑتے ملتے، بخنصری، اپنے خنصر انگلی کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، تخلیل اصابع کیا کرتے تھے۔ جی چلے آگے چلے۔ باب المسح على الخفين وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا، جی باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے مسح علی الخفین کا۔ اچھا جی، چونکہ یہ مسح علی الخفین یہ نائب ہے غسل کا، تو اس مناسبت سے یہاں پہ اس کو غسل رجل کے بعد ذکر کیا ہے، اور مصنف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاؤں کا غسل ہے، مسح نہیں۔ مسح اس صورت میں جب کہ اس کے اوپر موزے پہنے ہوئے۔ اس مات ترجمہ ساری روایات جتنی بھی آگے آ رہی ہیں بمعنی الحدیث ہی ہے، سب کے اندر مسح علی الخفین کا ذکر آیا ہوا ہے۔ مسح علی الخفین جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 70 صحابہ نے مسح علی الخفین کی روایات کا ذکر کیے، سمجھا؟ اور امام صاحب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ما قلت به حتی جاءنی مثل ضوء النہار، کہ میں نے اس کا قول تب کیا ہے جب میرے پاس یہ مسئلہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ مسح علی الخفین جو ہے یہ ثابت ہے۔ بظاہر اس میں وہی قابل اشکال بات تھی جو ہم نے پیچھے ذکر کیا مسح علی الامامہ میں، سمجھ آ رہی؟ کہ قرآن پاک میں تو پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، اور مسح علی الخفین جو ہے یہ تو بظاہر اس کے مخالف ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ موضوع کے مسح کے کیوں قائل ہیں اہل سنت والجماعت، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ یہ متواتر روایات سے ثابت ہے، تو اس لحاظ سے اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ تو ارجلیکم اور ارجلکم کی جو دو قراتیں ہیں وہ ان پر یہ آسانی سے انطباق ہو جائے گا ان کا۔ باقی یہ بات بھی ہے کہ مسح علی الخفین یہ مطلقاً نہیں ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طہارت پر پہنے ہوئے موزے طہارت،
اب طہارت کاملہ یا ناقصہ، جمہور کے یہاں طہارت کاملہ یعنی وضو کر کے یا غسل کر کے ان کو پہنا ہوا ہے۔ اب اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب موضوع پر مسح کرنا ہے۔ اگر طہارت ناقصہ ہے، جمہور اس کی قائل نہیں۔ ناقصہ سے مراد یہ ہے کہ صرف پاؤں دھو کے پہن لیے اور پھر وضو ٹوٹنے سے پہلے بندہ باقی اعضاء دھو لے۔ جمہور کے یہ کافی نہیں ہے۔ حنفیہ کے یہاں یہ چل جائے گا، سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں طہارت مانع عن الحدث ہے، مطلب حدث کو آنے نہیں دیتا۔ جب پاؤں دھو لیے، ترتیب تو ویسے آپ کو پتہ لازم نہیں ہے، ارکان وضو میں ہمارے ہاں ترتیب لازم نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی موالات بھی لازم نہیں ہے، تو سگوں کی سنت ہے۔ تو جب پاؤں دھو لیے، پہن لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حدث سے پہلے دوسرے دھو لیے تو ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا۔ اور یہ جو شرط ہے طہارت پہ پہننے والی، یہ خود آگے حدیث کے اندر آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ابھی میں نے ان کو طہارت پر پہنا ہے۔ دوسری خفین کے حوالے سے یہ شرط ہے کہ وہ مجلد یا منعل ہوں۔ مجلد کا مطلب دونوں طرف چمڑا لگا ہوا ہو، اور منعل کا معنی نیچے لگا ہوا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو تب جا کے موضوع پر مسح ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ شرط ہے۔ چونکہ خف ہوتے ہی چمڑے کے تھے تو اس لحاظ سے یہ شرط ہے۔ اگر خف نہیں ہے، مثلا وہ اگر چمڑا نہیں لگا ہوا ہو تو کم از کم وہ سخینین ہوں، کپڑے کے ہوں موزے، تو وہ سخینین ہوں، موٹے ہوں۔ اب موٹے کا کیا مطلب ہے؟ موٹے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بندہ اس کے اندر 3 میل چل سکے، 12,000 قدم تقریباً بنتے ہیں، یا پیدل اگر یعنی پیدل کیا کہتے ہیں اس کو، پیدل چل سکے اس کے اندر 3 میل تک۔ اور یا یہ ہے کہ مثلا اتنے موٹیوں کے اندر اس کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے، سمجھ آ رہی؟ اور ایسے ہی پورا قدم چھپا ہوا ہو، پانی اس میں ڈالا جائے تو اندر نہ سرایت کرے، تو ایسے موٹے ہوں تو وہ بھی فی حکم الخفین ہے، اس کے اوپر بھی مسح جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چمڑا ضروری ہے، بغیر چمڑے کے نہیں، ان سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ باقی جو جرابیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ جرابیں چاہے اونی ہیں، سوتی ہیں، سمجھ آ رہی، یا کتانی ہیں، تو ایسی جرابیں جو باریک ہیں ان کے اوپر مسح کرنا جمہور کے یہاں جائز نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ناجائز ہونے کی وجہ سمجھے کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ ویسے اس کے اندر اختلاف ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ اختلاف یہ ہے کہ جو موجودہ دور کے اندر جو جرابیں ہیں ان کے اوپر جو مسح کرنا ہے اس کا کیا حکم ہے، یعنی یہ جو پتلی جرابیں ہوتی ہیں۔ فقہا جتنے بھی ہیں جمہور، وہ تو اسی کے قائل ہیں کہ جرابیں تب مسح جائز ہے جب کہ اس کے اندر شرائط پائی جائے، مثلا وہ موزے کے معنی میں ہوں گی تو جائز ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ علی الاطلاق جرابوں پر مسح کرنا، سمجھ آ رہی، جمہور اس کے قائل نہیں ہے، گو کہ اس کے بارے میں روایات ضرور ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ آگے مسئلہ آ بھی رہا ہے، مصنف نے باب کی ہم کیے باب المسح علی الجوربین، تو چلو اس کو وہاں پر ذکر کریں گے۔ یہ چونکہ مسح الخفین کا باب ہے تو اس لیے اس کو ادھر ہی روک دیتے ہیں۔ تو مسح الخفین جو ہے یہ بالاتفاق کیا ہے، جائز ہے۔ خفین چاہے مجلدین ہوں یا منعلین ہوں یا فی حکم الخفین جو ہیں وہ جرابیں ہوں، ان کے اوپر مسح جائز ہے۔ چونکہ سورہ مائدہ میں دھونے کا ذکر ہے، اس لیے بعض صحابہ کو یہ ضرور شبہ تھا کہ یہ جائز نہیں، لیکن حضرت جریر کے آگے روایت آ رہی ہے، یہ 10 ہجری میں رمضان میں مسلمان ہوئے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسح کر رہے تھے اور میرا اسلام تو بعد میں ہے، لہذا پتہ چلا کہ اس آیت نے مسح علی الخفین کے حکم کو منسوخ نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے دیکھیں ذرا، صحیح روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، کہتے ہیں رسول اللہ نبی علیہ السلام ہٹے وانا میں آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں فجر سے پہلے سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ آخری غزوہ تھا جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، سمجھے گرمیوں کے موسم کے اندر تھا، اور یہ تبوک جو ہے یہ دمشق کے راستے پر آتا ہے، مدینہ اور دمشق کے درمیان میں یہ واقع ہے تبوک۔ فعدلت معه، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ فاناخ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری بٹھائی، آپ نے قضاء حاجت کی، ثم جا، پھر آپ آئے، فسکبت علی یدی، میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر لوٹے سے پانی ڈالا، آپ نے اپنی تیلیاں دھوئی، پھر اپنے چہرہ دھویا، پھر اپنی ذراعین سے بازو اٹھایا، فذاقکم ما، تثنیہ ہے، آپ کی جو جبے کی آستینیں تھی وہ تنگ تھی، آپ نے اپنا اندر ہاتھ داخل کیا اور پھر ان کو جبے کے نیچے سے نکال لیا، پھر ان کو دھویا مرفق تک اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے موضوع پر توضع مسح کیا۔ توضع مانے تمسح یا تمزع و مسح علی خفیہ، اس طرح کر لیں گے۔ ثم رکع، پھر آپ سوار ہوئے، پس ہم چلے یہاں تک ہم لوگوں کو نماز میں پایا، پس تحقیق انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا تھا، انہوں نے ان کو نماز پڑھائی تھی جس کے وقت کے نماز کا وقت تھا، اور ہم نے پایا عبد الرحمن کو وقد رکع بمرکعۃ، انہوں نے بھی ان کو 1 رکعت فجر کی نماز پڑھا دی تھی۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے بھی صف بنا لی، عبد الرحمن بن عوف فصلی، اور نماز پڑھنے لگے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے دوسری رکعت، پھر سلام پھیرا عبد الرحمن نے، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی نماز پوری کرنے لگے تو مسلمان گھبرا گئے، گھبرائے اس بات پہ گئے کہ مفضول فاضل کا امام بن گئے، تسبیح انہوں نے زیادہ شروع کر دی، لا حول ولا قوت استغفر اللہ، لنم سبق کو، کیونکہ وہ آگے بڑھ گئے تھے نبی کے نماز کے اندر۔ نبی علیہ السلام جب سلام پھیر بیٹھے تو آپ نے فرمایا قد اصبتم او قال قد اصبتم، تم نے بھی اچھا کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام نبی نے اسے کافی مسائل کا اخذ کیا ہے، مفضول نماز پڑھا سکتا ہے فاضل کو، ایسے ہی نماز پہلے وقت کے اندر پڑھنی چاہیے، سمجھ آ رہی، ایسے حکم کی رعایت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے تو ان کو کہا تھا نماز پڑھاؤ تو انہوں نے پڑھانی شروع کر دی تھی، سمجھ آ رہی۔ باقی اس روایت کا موطا کی روایت سے تعارض بھی ہے، موطا میں یہ ہے کہ انہوں نے دوران نماز تسبیح ہاتھ پڑھی، ادھر یہ ہے کہ بعد میں پڑھی، تسبیح سے مراد اللہ کا نام لیا، استغفار کیا، الحمدللہ تعجباً کا، تو تطبیق یہ دی گئی ہے، ممکن ہے دونوں جگہوں پر انہوں نے تسبیح کہی ہو۔ باقی حضرت عبد الرحمن پیچھے نہیں ہٹے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے مرض الوفات میں، سمجھ آ رہی۔ تو ایک علت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں 1 رکعت ہو چکی تھی، اگر نبی علیہ السلام آگے جاتے تو مشکل ہو جاتا نا نماز، ایک پڑھا کے آپ کیسے سلام پھیرتے، آپ کی تو 1 رکعت رہتی ہے، پھیر کے پھر آپ کھڑے ہوتے تو مشکل ہو جاتا، سمجھ آ رہی۔ اور وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز کی 1 رکعت پڑھائی نہیں تھی ابھی تک۔ دوسری جو بہتر جواب وہ یہ دیا گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے امر، سمجھ آ رہی۔ تو یہ امر تھا تو انہوں نے امر کو دیکھا ہے، وہ ادب تھا تو انہوں نے ادب کی رعایت کی، سمجھ آ رہی۔ ویسے تو الامر فوق الادب ہے، لیکن یہ قاعدہ ہر جگہ پر نہیں، کیونکہ صدیق تو ابوبکر ہے، ہر ایک میں ہر چیز میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اصل میں حضرت ابوبکر پڑھا سکتے ہی نہیں تھے نماز، ان کا عذر تھا نبی کی موجودگی میں، وہ پہلے ہی تیار نہیں تھے کہ میں نماز پڑھاؤں، سمجھ آ رہی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال اس میں مسح الخفین سن 9 ہجری میں جو غزوہ تھا اس کے اندر اس کا ذکر آ گیا۔ جی چلے آ گیا۔ اچھا جی، یہاں پہ ہائے تحویل آئی ہوئی ہے، معتمر جو ہے یہ بھی تیمی سے نقل کر رہے ہیں اور یحییٰ بھی تیمی سے نقل کر رہے ہیں۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم توضع و مسح ناصیۃ، وہی روایت ہے، وذکرہ، اور یہاں پہ راوی نے ذکر کیا حضرت مغیرہ نے فوق الامامتی، سمجھ آ رہی، کہ آپ نے فوق الامامہ بھی کیا کیا، مسح کیا، یاد ہے، مسح ناصیتہ فوق الامامتی، اس کا کیا مطلب ہے پیچھے بتایا ہوں کہ مقدار ناصیہ مسح کر کے پھر اس کے بعد پگڑی کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا، اور یہ جو انداز بدلا اس لیے کہ راوی کو پورے الفاظ سے یاد نہیں تھے۔ قال عن المعتمری،
یہاں پہ مسدد نے جب معتمر استاد سے لفظ نقل کیے تو معتمر نے یہ کہا تھا سمیت ابی، سمجھ آ رہی؟ چونکہ معتمر بیٹا ہے نا تیمی کا، تو معتمر کہتا ہے سمیت ابی کے لفظ اس نے نقل کیے۔ آگے وہ سند چل رہی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح الخفین وعلی ناصیۃ وعلی امامتی، آپ خفین، ناسیہ اور امامہ، سمجھ آ رہی، اس تینوں پر آپ مسح کرتے۔ قال بکر نے کہا وقد سمیت من ابن المغیرہ، کہ یہ روایت جیسے مجھے حسن کے واسطے سے پہنچی ایسے میں نے ڈائریکٹ جا کے شیخ الشیخ ابن المغیرہ سے بھی سن لی۔ ٹھیک ہو گیا، تو سند عالی کا ذکر ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ اچھا جی، کننا مع رسول اللہ، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے فی رکبہ، آپ کے قافلے میں۔ رکب کہتے ہیں قافلے کو، جماعت کو، سمجھ آ رہی، راکب کی یہ جمع ہے۔ وائی مائیہ اداوت، میرے پاس ایک برتن تھا، لوٹا تھا وضو کا، فخرج لحاجتی ثم اقبل، پھر آپ آئے، میں آپ کو ملا بالاداوت، اسی لوٹے کے ساتھ، چمڑے کا ہوگا۔ فافرغت علیہ، میں نے آپ کی خدمت کی، پانی ڈالا، کفین چہرہ آپ نے دھویا۔ ثم اراد ان یخرج ذراعی وعلی جبۃ من صوف، اون کا آپ پر جبہ تھا روم کے جبوں سے جس کے آستین تنگ تھے۔ آپ نے فضاقت، پس وہ جبہ تنگ تھا تو فدرہما، آپ نے اس کو ان دونوں ہاتھوں کو نیچے سے نکال لیا، یعنی اندر سے، جبے کے اندر سے۔ پھر میں موضوع کی طرف مائل ہوا تاکہ ان کو اتاروں، آپ نے کہا چھوڑ دو موضوع کو، میں نے تو قدمین داخل کیے تھے موضوع میں اس حال میں کہ وہ دونوں پاک تھے۔ اس کے حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ قدمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ نے ان پہ مسح کیا۔ قال بی، عروہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے کہا، کہ شابی کہتے تھے، سمجھ آ رہی، بلکہ عروہ نہیں، پیچھے عیسیٰ ابن یونس کہتے ہیں مجھے میرے والد نے کہا کہ میرے استاد شابی کہتے تھے شاہد علی عروہ، عروہ نے مجھے شہادت کے لفظ سے یہ حدیث بیان کیا اپنے باپ پر، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ باپ نے مجھے یہ بتائی حدیث، اور ان کے والد قسم اٹھایا کرتے تھے نبی علیہ السلام پر مغیرہ کہ واقعتاً یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو شہادت کے لفظ کے ساتھ بعض اوقات حدیث کی تقویت مقصود ہوتی ہے، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واقعتاً ثابت ہے مسائل الخفین کا، یہ نہیں کہ سورہ مائدہ سے منسوخ ہو گئے۔ جی چلیں، یہاں پہ کیا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تخلف رسول اللہ، نبی علیہ السلام پیچھے ہو گئے قضاء حاجت کے لیے جو آپ جا رہے تھے، آگے وہی واقعہ ہے۔ فاتن الناس، ہم آئے عبد الرحمن بن وسلم، ولما رأى النبی اراد ان تأخر فهم یمزیہ فصلیت وانا والنبی خلف رکعۃ فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعۃ التی، آپ چونکہ مسبوق بن گئے تھے تو آپ نے وہ رکعت پڑھی، ولم یزد، آپ نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، یعنی سجدہ صاف نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بعض حضرات مسبوق کے لیے سجدہ صاف کے قائل ہیں، جیسے کہ آگے آ رہا حضرت ابو سعید خدری وغیرہ، حضرت ابن عمر۔ کیوں قائل ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ وہ کہتے ہوں گے کہ جماعت واجب ہے تو وہ رہ گئی ہے لہذا سجدہ صاف ہے، کمی ہو گئی ہے نا، اور شے رہ جائے تو کمی کا ازالہ بھی تو ضروری ہے نا، سمجھ آ رہی؟ آپ کے ساتھی بھی خیر سے آج نہیں ایک نظر آ رہا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ کمی زیادتی ہونے کی صورت میں، اب جو مسبوق ہے ظاہری بات ہے اب اس کے لیے تو کیا ہوگا، زیادتی ہوگی نا، کمی بھی ہوگی زیادتی بھی ہوگی مسبوق کے لیے۔ کس طرح کہ امام جب بیٹھ گیا ہے دوسری رکعت میں تو مسبوق نے تو وہاں پہ نہیں بیٹھنا تھا، کیونکہ اس کی تو ابھی پہلی رکعت ہوئی ہے، اس نے تو دوسری میں بیٹھنا تھا، تو جہاں دوسری میں بیٹھنا تھا یہ پہلی میں بیٹھ رہا ہے مسبوق، جس سے ایک رکعت چلی گئی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی نماز میں ہوگی زیادت، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے شروع میں امام سے کمی ہو گئی، ساتھ شریک نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے اس کا جبیرہ یہ ہے کہ سجدہ صاف کرے، لیکن جمہور اس کے قائل نہیں۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یقولون، یہ ذات کہتے تھے من ادرک الفرد من الصلاۃ، جو نماز کی ایک رکعت پائے تو اس کے اوپر 2 سجدے صاف ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ حدیث گویا کہ ان کی تردید کر رہی ہے کہ سجدہ صاف نہیں ہے۔ جی چلیں، حضرت عبد الرحمن پوچھ رہے ہیں حضرت بلال سے نبی کے وضو کے بارے میں۔ جی،
قال كان میں آپ کے پاس پانی لاتا فتوضا وضو کرتے ويمسح على عمامته آپ اپنی پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے پگڑی اور موزوں پر قال سمجھ آ رہی جی ہاں غرض کال یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے ابو عبداللہ آیا ہوا ہے سمی ابا عبداللہ تو یہ مجہول نہیں ہے مصنف کے ہاں آگے تعارف کروا دیا انہوں نے کہ یہ مولا بنی تیم ابن مرہ ہے تو لہٰذا یہ روایت مصنف کے ہاں صحیح ہے بعض نے ان کے اوپر جہالت کا بھی الزام لگایا راوی کے اوپر جی چلیں والمائدة حضرت جریر ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا مسح الخفین کیا اور کہنے لگے ما یمنعنی یعنی ایو شیء یمنعنی بمعنی نفی کیا ہے مجھے کوئی چیز نہیں روکتی مسح سے میں نے نبی علیہ السلام کو مسح کرتے دیکھا ہے قالو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مائدہ سے پہلے کی بات ہے کہتے ہیں ما اسلمت میں تو نزول مائدہ کے بعد مسلمان ہوں لہٰذا یہ حکم منسوخ نہیں ہوا جی چلیں في أهل البصرة جی مصنف کہہ رہے ہیں قال ابو داود پہلے قال مسدد دیکھ لیں سند کے اندر آخر میں ان دلہم ابن صالح سمجھ آ رہی چونکہ دو استاذ ہیں نا احمد تو کہہ رہے وکی نے کہا حدثنا دلہم لیکن مسدد کیا کہتا تھا کہ وکی نے ان کے ساتھ نقل کیا دلہم سے قال ابو داود امام داود کہتے ہیں کہ یہ روایت اس کے جو راوی ہیں اکثر بصری ہیں اکثر اس لیے کہ اس میں جو دلہم ہے ایسے حجیر ہے یہ کوفی ہیں یہ بصری نہیں ہے باقی مسدد ہو گیا سمجھ آ رہی ہے اسی طریقے سے بریدہ ہو گیا حضرت بریدہ ابن بریدہ ہو گئے یہ بصری ہے تو اکثر روایت اس کے بصری ہے تو یہ قسم کے لطائف میں سے ہوتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ سارے راوی ایک علاقے کے ہو گئے سمجھ آ گئی جی چلیں وفي قال خفینی حضرت نشاشی جو تھے اسحمہ ان کا نام تھا یہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ سے پہلے پھر یہ فوت ہو گئے تھے آپ نے ان کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ بادشاہی کا مسئلہ نہ ہوتا پریشانی تو میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا اور لأحملُ نعلیہ آپ کے میں جوتے اٹھاتا سمجھ آ رہی یعنی آپ کی خدمت کرتا دو موزے کالے کلر کے ساز جین کا مطلب یہ ہے منقش نہیں تھے سادہ تھے یہ ساز جین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر بالوں والے تھے سمجھ آ رہی یا خالص کالے تھے اس کے اندر کوئی اور کلر مکس نہیں تھا ٹھیک ہو گیا جی چلے فلابی صاحب آپ نے ان کو پہنا پھر وضو کیا ان پہ مسح بھی کیا جی چلیں ربي عز وجل جی یہ روایت ضعیف ہے چونکہ اس میں راوی عبد الرحمن ابن ابی نعم یہ ضعیف راوی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے موضوع پہ مسح کیا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھول گئے تو آپ نے فرمایا نہیں بل انت نسیتا بھول تو گیا ہے مسئلے کو یہ جائز ہے اس میں کیا قباحت ہے یا نسیتا طریقۃ السوال تو سوال کے طریقے کو بھول گیا ہے بڑوں کو ادب سے پوچھا جاتا ہے حکمت پوچھی جاتی ہے اعتراض نہیں کیا جاتا تو بجائے اس کے کہ تو آپ پوچھتے کہ بھئی آپ نے مسح کیوں کیا ہے یہ کرنا چاہیے اور آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا نسیتا تو یہ بات نہیں ہے بہذا امرنی ربی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس کو حکم دیا تو وہی خفی کے ساتھ سمجھ آ رہی جی چلے آگے چلیں باب التوقيت في النبي قال توقیت فی المسح باب التوقیت مسح میں کوئی وقت بھی مدت بھی مقرر ہے کہ نہیں جمہور کے یہاں مقیم کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات سمجھ آ رہی اس کے لیے مسلم میں روایت موجود ہے بخاری میں تو نہیں ہے لیکن مسلم میں ہے اور سنن کی روایات ہیں جو توقیت فی المسح کے اوپر دلالت کر رہی ہیں یہاں پہ جو روایت ہے خزیمہ ابن ثابت کی یہ روایت اس کے اندر بھی اختلاف ہے ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے اور ایسے ہی یہ جو روایت ہے اس میں امام ترمذی نے سمجھ آ رہی امام ترمذی نے اس کو ایک طریق کو صحیح کہا ہے اور ایک کو ضعیف قرار دیا جو ابراہیم تیمی والا طریق ہے اس کو انہوں نے صحیح کرایا ہے اور جو ابراہیم نخی والا ہے اس کو ضعیف قرار دیا
چونکہ یہاں پہ روایت کے اندر سند کے اندر دو ابراہیم ہیں، ایک ابراہیم تیمی ہے جو قال ابو داؤد کے اندر آ رہا ہے، اور دوسرا ابراہیم نخعی ہے۔ تو تیمی کا جو طریق ہے اس کو انہوں نے صحیح قرار دیے، امام ترمذی نے ایک کو ضعیف قرار دیے، اور مصنف کا جو اسلوب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ روایت ایک ہی ہے، سمجھ آ رہی، سند ایک ہے، روایت ایک ہے، اگرچہ راوی ابراہیم جو ہیں وہ اور ہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ اگر کچھ فرق بھی ہو تو مصنف نے اس سے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ مسح کے اندر جو توقیت ہے وہ ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ جو توقیت ہے یہ 3 دن تک ہے بس، اس سے آگے جو ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ موزے اتار کے پھر دھو کے پھر پہننے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو پھر اور بات کھلے گی۔ مالکیہ کے یہاں توقید نہیں ہے، سمجھ آ رہی، بلکہ مسافر آدمی اگر 7 دن بھی چلا جائے تو ان کے یہاں یہ مسح کر سکتا ہے الخفین، اور ان کی دلیل والا وستزدناہ لزادنا ہے، حضرت خزیمہ کی اس روایت کے اندر ہی ہے، ہم زیادہ طلب کرتے تو اور زیادہ کرتے، مطلب اس کے اندر توقید نہیں۔ اور آگے روایت ہے حضرت ابی ابن عمارہ کی جس کے اندر ہے نام و معاشیت جتنا دل لے کرو، سمجھ آ رہی؟ تو مقصود مصنف بھی جمہور کی تائید ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے وہ جو روایت تھی نا اس سے زیادہ والی اس کے اوپر جرح کی ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا یہ بات ہوگی، ہمارے ہاں 3 دن ہیں مسافر کے لیے 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ اس سے زیادہ کی جو بات ہے ولا وستزدنا ولا زادنا، ہم کہتے ہیں یہاں پر لہو ہے، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے، ہم نے زیادتی طلب کی نہیں، آپ نے زیادتی کی نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو بات ہوتی کہ جب زیادتی ہوتی طلب ہوتی آپ دیتے تو پھر بات ہی نا، جب ہوئی نہیں تو بات ہی ختم ہوگی۔ اچھا اس طریقے سے، یا پھر ولا وستزدنا ولا زادنا کا مطلب یہ ہے کہ علی شرائط المسح، اور شرائط مسح وہی ہے جو آپ کو بتا دیے ہیں، سمجھ آ رہی، کہ 3 دن کے بعد پھر دھو کے پھر پہننا، پھر آگے 3 دن، پھر آگے 3 دن، تو اس طریقے سے اس پر عمل ہوگا۔ اچھا جی، باقی جو سند کے حوالے سے بات ہے پہلی روایت کے اوپر تو آ گئی یہ بات، ساتھ ترجمہ بھی دیکھیں پھر سند کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حکم اور حماد نقل کرے ابراہیم نخعی سے، وہ عبداللہ الجدلی سے، کیا ہے نبی السلام سے منقول، آپ نے فرمایا مسح الخفین مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں منصور ابن معتمر نے ابراہیم تیمی سے اس حدیث کو اگلے سند سے نقل کیا ہے، اور اس کے اندر کیا ولا وستزدناہ لزادنا، سمجھ آ رہی؟ اگر ہم آپ سے زیادتی طلب کرتے تو آپ اس کو کیا کرتے، زیادہ کرتے۔ تو ہم نے ایک معنی کے لحاظ سے اس کا جواب دے دیا، سمجھ آ رہی، ولا وستزدناہ لزادنا کا، اور دوسرا وہی ہے جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ روایت دونوں سندوں سے ضعیف ہے، تو اگر دونوں سندوں سے ضعیف ہے تب بھی جمہور کی حجت تو ہے ہی ہے نا، وہ روایت مسلم کی جس کے اندر 3 دن کا ذکر ہے مسافر کے لیے، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے۔ اگلی جو روایت آ رہی ہے، یہ جو روایت ہے یہ ان میں سے جن کو تذکرۃ الموضوعات میں ملا علی قاری نے کیا کہ ابن جوزی نے موضوعات میں شمار کی ہے، اور ویسے یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سند میں دیکھیں، یہاں پہ سند کے اندر یحییٰ عبد الرحمن محمد ابن یزید، بلکہ عبد الرحمن محمد ایوب، سمجھ آ رہی، یہ سارے مجاہیل ہیں، مجہور روات ہے، 3 مجہور روات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ذرا یہاں پر کیا قال یحیوب ابن ایوب، یحییٰ ابن ایوب عن ابی ابن عمارہ قال یحییٰ ابن ایوب وکان قد صلی، یعنی یحییٰ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو یحییٰ نے کیا کہا، تعارف کروایا نا ابی ابن عمارہ کا، کہ یہ ابی ابن عمارہ وہ ہیں جو نبی الاسلام کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف، یعنی قدیم الاسلام ہے، بیت المقدس بیت اللہ کی طرف، انہوں قال، انہوں نے کہا ابی ابن عمارہ نے، اللہ کے رسول آیا موضوع پر مسح، آپ نے فرمایا بالکل، کہا 1 دن، کہا
آپ نے فرمایا یومین اور 2 دن بھی ہے. انہوں نے کہا وثلاثۃ، آپ نے کہا نام و معاشیتا. ایک اس کی تعویل ہوگی ہے معنی کے لحاظ سے، دوسرے اس کی سند کے اوپر بات ہوگی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اگلی بھی وہی روایت ہی ہے، سمجھ آ رہی، صرف راوی بدل گیا، یحییٰ ابن ایوب کا شاگرد بدل گیا ہے، باقی وہی سند وہی ہے. سمجھ آ رہی. عن عبادۃ بن نصی عن ابی بن عمارہ قال فی حتی بلغ سبعا قال یا رسول اللہ، قال رسول وسلم، یہاں تک کہ وہ 7 تک پہنچ گئے راوی سائل. نبی علیہ السلام نے کہا نام وما بدا لکا. مصنف خود دے کے جرا کر وقت لو بسنادی، اس کی سند میں اختلاف ہے. ولیس هو بالقوی، یہ قوی نہیں، چونکہ جی ولیس هو بالقوی، یہ جو ہے سند جو ہے وہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. سمجھ آ رہی، چونکہ اس کے اندر روات جو ہے نا یہ کیا ہے، مجہول آئے ہوئے. اچھا، اور سند میں اختلاف کا مطلب یہی ہے کہ بعض جگہ پہ کوئی واسطہ گرا ہوا ہے اور بعض جگہ پہ وہ واسطہ موجود ہے، اس لحاظ سے اس میں اضطراب بھی ہے. وَرَوَاهُ ابن ابی مریم ویحییٰ ابن اسحاق السلحینی عن یحییٰ ابن ایوب وقد اختلف فی اسنادہ. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اس کی سند میں کیا آ گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی کہ یہ کس طریقے سے حدیث کیا ہے، نقل ہے. تو یحییٰ ابن ایوب جو ہے وہ کیا ہے، غیر قوی حدیث کے اندر. سمجھ آ رہی، ایک تو اس کے اندر یہ مسئلہ آ گیا، یحییٰ ابن ایوب ٹھیک نہیں ہے. اور باقی اس کے اندر اختلاف کا مطلب وہی ہے جو آپ کو بتایا سند کے اندر، کہ اس کے اندر مجاہیل ہیں. اور مزید یہ ہے کہ اس کے اندر بعض جگہوں میں انقطاع بھی موجود ہے. تو اس کی اتنی تشریح ہے. اور باقی جو ہے وہ یہ جو دونوں روایتیں تھیں جمہور کے مطابق ہم نے اس کی تعویل کر دی. پڑھیں جی عبارت. اچھا، یہاں پر جو اختلاف سند ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کیا ہے. اور وہ یہی ہے کہ دیکھیں راوی محمد ابن یزید حدیث نمبر 158 میں، وہ نقل پیچھے کس سے کر رہا ہے، ایوب ابن قطن سے. اور جو اگلی روایت ہے اس کے اندر یہی راوی محمد ابن یزید نقل کر رہا ہے عبادہ ابن نصی سے. سمجھ آ رہی. تو یہ اختلاف سند ہے. اور لیس بالقوی کا مطلب وہی ہے کہ یہ مجاہیل روات ہیں.